شعیب شہین صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں، دو مثالیں دی ہیں انہوں نے، محترمہ بینظیر بھٹو کی جو شہادت ہوئی تھی 2007 میں، اس کے بعد الیکشن تقریباً ایک مہینہ آگے گیا، اور اس سے پہلے وہ 1988 والا بھی جو جنیجو صاحب کی جب حکومت برطرف ہوئی تھی اور الیکشن 1988 میں اناؤنس ہوا تھا، وہ بھی تو کچھ عرصہ کے لیے ڈیلے ہوا تھا. کیا وہ صورتحال 2023 میں اپلائی ہوتی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 88 والا تھا وہ حاجی سیف اللہ کیس بھی ہوا تھا، اور بلکہ سپریم کورٹ نے طے کر دیا تھا کہ اب ہم شاید اس کو سیٹیسائیڈ کر دیں، اور یہ فیصلہ بھی کر دیا تھا کہ وہ تھی غلط طریقے سے ان کو ہٹایا گیا، لیکن چونکہ قوم تیار ہو چکی ہے اور چند دن رہ گئے ہیں تو اس لیے ہم الیکشن کرا دیتے ہیں. اور جس میں وہ آپ کو پتہ ہے جو اسلم بیگ صاحب آئے اور وہ ایک دعویٰ کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ اسلم بیگ صاحب کو کوئی سزا سے نہیں بچا سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آ جائے تو، اور پھر وہ بچ بھی گئے، اور وہ پھر الگ افضل اللہ صاحب چیف جسٹس تھے. خیر، یہ ایک آسپیکٹ تھا، اور اس وقت کی سچویشن اور تھی. آج کی جو سچویشن بینظیر بھٹو محترمہ والی تھی، پورا آپ جو سندھ میں صورتحال تھی یا جو ملک کی سچویشن تھی، وہ آج نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، جو 2007-8 میں جو الیکشن ہوئے اور 2013 میں الیکشن ہوئے، بدترین قسم کی دہشت گردی کا ہم شکار تھے، اور الیکشن ہو گئے. یہ تو آج ایشو نہیں ہے کہ جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں 2018 کا جو الیکشن جو ہے، جس دن الیکشن ہو رہا تھا اس دن بھی دھماکے ہو رہے تھے. اس کے بعد تو اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی وہ پوزیشن نہیں، آج بہتر ہے. اور لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو جو اگر کوئی دہشت گردی ہو بھی رہی ہے ایک صوبے میں، اللہ نہ کرے، تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 254 والی بات، 252 سب کلاس 4، جی 252 اینڈ 254، اب اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ نہیں. آج کون کہہ رہا ہے کہ ڈیٹ کے بعد اگر الیکشن ہو جائیں گے تو انکانسٹیٹیوشنل ہو جائیں گے؟ یہ تو کوسچن ہی نہیں ہے. کوسچن یہ ہے آرٹیکل 105 اینڈ آرٹیکل 224 کے مطابق 90 ڈیز میں آپ الیکشن کرانے کے پابند ہیں. اچھا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں کہ ضمن الیکشن کے لیے جو ابھی انہوں نے یعنی 125 کے قریب، 115 یا 125 کے درمیان میں جو ان کے ایم این ایز کی استعفے قبول کیے، جو وہ واپس لینے کو تیار تھے، اور اس کے اوپر ضمن الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، وہ ہو جائیں. لیکن یہ کہنا کہ دونوں صوبوں میں ہم الیکشن نہیں کراتے اس وجہ سے یا اس وجہ سے، چند مہینے پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی وفاقی گورنمنٹ میں، اور حمزہ شہباز کی حکومت تھی پنجاب گورنمنٹ میں، اور ان کے تحت جو الیکشن ہوئے 20 سیٹوں میں سے 16 سیٹیں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی جیت گئی. وہ تو ان کے ہوتے ہوئے ہوئی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ آئین کے تحت یہ 90 دن میں ہر حال میں الیکشن ہونے ہیں، اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں. میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تیاری کر لیں. اگر کوئی بھی یہ کوئی مسئلہ ہوا، میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر کی حیثیت سے اسی ہفتے، اگر مزید ڈیلے ہوا، اسی ہفتے میں پٹیشن فائل کروں گا، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لاء کے لیے. اور آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس نے آتھورائز کر دیا ہے کہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب محمد شعیب شہین کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ وہ غیر آئینی اقدامات اور دفعات کو قانون کے مطابق چیلنج کرے. وہ مجھے پہلے بھی آتھورائزڈ ہے، اب دوبارہ بھی میں آتھورائزیشن لے سکتا ہوں بار ایسوسی ایشن کی طرف سے. دیکھیں، اس وقت ہماری ذات کا مسئلہ نہیں، کسی کی ذات کا ایشو نہیں، یہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا کوسچن ہے. اگر آج یہ کوسچن ہو گیا، مجھے یہ بتائیں کہ کل جو یہ تو سلیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی یہ جو انٹرم والے بیٹھے ہیں، کل ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہے، وہ کہتے ہیں 5 سال بعد ہم نہیں الیکشن کراتے. یہ کہیں نہیں لکھا 5 سال بعد اگر ٹائم ختم ہو جائے گا تو آگے کیا ہوگا، ہم الیکشن ہی نہیں کراتے. تو انکانسٹیٹیوشنل کوئی بھی ایکٹ، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں، خواجہ آصف کی ججمنٹ کی روشنی میں یہ کہا ایون پوسٹنگ، ٹرانسفر، پروموشن بھی نہیں کر سکتی جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے. وہ چیز آئے کہ 3 مہینے کے بجائے وہ 9 مہینے یا 8 مہینے بیٹھ کے کام کرے گی. کیسے کرے گی؟ نہ کوئی میجر ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اس انسرٹن کیفیت کو جتنا جلدی ختم کیا جائے بہتر ہے. اگر آپ نے واقعی اکٹھے الیکشن کرانے ہیں تو یہ اسمبلی بھی ریزالو کریں، بیٹھ کے سارے الیکشن اکٹھے کرا دیں. تو اس لیے ایسی سچویشن میں یہ انکانسٹیٹیوشنل باتیں کر رہے ہیں ہمارے سارے منسٹرز، جو باتیں کر رہے ہیں، اور کسی کی ضرورت نہیں کر رہے. وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں.